ہدایت کیسے ملتی ہے؟ ہدایت مانگنے سے ملتی ہے. ہمارے ہم نے سمجھا ہوا ہے شاید ہدایت جو ہوتی ہے نا اس کے لیے انتظار کریں گے تو خود آ جائے گی. ہدایت اس طرح نہیں ملتی کہ بندہ بیٹھا رہے. ہدایت مانگنی پڑتی ہے، ہدایت کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں جناب رزق اللہ دیتا ہے، رزق اللہ دیتا ہے، تو لیکن اس کے باوجود رازق وہ ہے، لیکن محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، زمین کھنگال مارتے ہیں، محنت کرتے ہیں، صبح جاتے ہیں، شام آتے ہیں، دکانیں کھولتے ہیں، فیکٹریوں میں جاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں. کس لیے؟ رزق ملے. حالانکہ عقیدہ ہے رازق اللہ ہے، اس کے باوجود محنت ہو رہی ہے. کہتے ہیں ہوا یحیی و یمیت، زندگی بھی اللہ دیتا ہے، موت بھی اللہ دیتا ہے. اس کے باوجود جب بیمار ہو جاتے ہیں اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو تلاش کرتے ہیں، کہتے ہیں رپورٹس میری لو، اچھا ڈاکٹر ہونا چاہیے، جتنا مرضی پیسہ لگ جائے میری جان بچ جائے. پھر ادھر یہ بھی کہتے ہیں کہ موت تو اللہ دیتا ہے. جب موت اللہ دیتا ہے اس کے باوجود ہم زندگی کو بڑھانے کی کوشش اس طرح کرتے ہیں کہ ڈاکٹر سے علاج کرواتے ہیں. جب رزق اللہ دیتا ہے تو رزق کے لیے محنت کرتے ہیں. تو ہدایت بھی جب اللہ دیتا ہے تو اس کے لیے بیٹھ کیوں جاتے ہیں؟ اس ہدایت کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے، کسی نہ کسی سے ملاقات کرنی پڑتی ہے. ایک بندہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، ایک بہت بڑا طبیب تھا. جب اس کے سامنے قریش مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں ایک نقشہ رکھا نا، تو اس نے سمجھا اپنی عقل کے مطابق کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا یہ نام لے رہے ہیں ان کو جنون کا مرض ہے. اس نے اپنی دوائیاں اکٹھی کی اور جناب ساری ایک بیگ میں ڈالی. وہ بیگ اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گیا. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تو حضور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، واعظ فرما رہے تھے، تقریر کر رہے تھے. جو ہی آ کر سامنے بیٹھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. جب آپ خطبہ دے کر تشریف رکھنے لگے کہنے لگا اے جڑا خطبہ دیتا سی ایک باری اور. آپ نے دوبارہ خطبہ دیا. پھر عرض کرتا ہے، کہتا ہے حضرت جو ابھی واعظ فرمایا ایک بار اور. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ خطبہ دیا. جب تیسری دفعہ خطبہ آپ نے اختتام کی طرف گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھنے لگے تو آگے بڑھا، آپ کے ہاتھوں کو چوم کر کہنے لگا کہ جو کلام آپ نے کیا ہے یہ کوئی معمولی اور عام کلام نہیں ہے، جو مجھے بتایا گیا تھا وہ غلط تھا. یہ تو اتنا پیارا کلام، اتنی اچھی باتیں آپ نے کی ہیں، یہ باتیں میں نے سنی ہیں، میرے دل روشن ہو گئے. مجھے اپنے دین میں داخل کریں، مجھے اسلام ملے ہیں. تو بھائی کہیں جاؤ گے تو ملے گی ہدایت. وہ ایک بندہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، رکانہ جس کا نام تھا، بہت بڑا پہلوان تھا. حضور کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا کشتی کرنی ہے آپ سے. آپ نے کہا بازا. کہنے لگا نہیں، اگر آپ نبی ہیں تو کشتی کریں. آپ جیت گئے، سمجھوں گا آپ نبی ہیں. اگر میں نے آپ کو گرا دیا دنیا بھی دیکھ لے گی کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں. نعوذ باللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ گیا حضور نے ایسے گرا دی. ایک بار گرا، کہتا نہیں دوبارہ. آپ نے دوبارہ گرا دیا. تیسری بار بھی گرا دیا. کہنے لگا خدا کی قسم ہے مجھے آج تک کسی نے زمین پہ اس طرح گرایا نہیں ہے. اگر آپ نے گرا دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کے اندر نبوت کی طاقت ہے. آیا کشتی کرنے، اللہ نے ہدایت دے دی. آیا علاج کرنے، اللہ نے ہدایت دے دی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر نکل رہے تھے تو کسی نے کہا تھا جا کر دیکھو اپنی بہن فاطمہ کو. میں حیران ہوتا ہوں، مکہ شریف کا یہ لوہار تھے خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ، اور ابھی قرآن مجید اترنا شروع ہوا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ 6 ہجری میں مسلمان ہوئے، یعنی 6 سال کا وقفہ ہے. اور اس میں سے 3 سال ایسے ہیں جب وحی آئی نہیں ہے. 3 سال وحی کا سلسلہ منقطع رہا ہے. اندازہ کریں کہ ابھی تھوڑا سا عرصہ بیتا ہے اور ایک گھر ہے جہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہے، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے. اور یہ وہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کتنی؟ 13 سال. کام کیا کر رہے؟ قرآن کی خدمت. کہاں؟ اپنے گھر میں. وہ کیا رہے 3 سال تک قرآن ان کے گھر میں پڑھا جا رہا ہے اور پورے مکے میں کافروں کو خبر بھی نہیں ہو رہی، راز بھی رکھا جا رہا ہے. ادھر حضور پر قرآن اتر رہا ہے، سرکار لکھوا رہے ہیں
ساتھ پڑھاتے جا رہے ہیں. پڑھنے والے پڑھ کے کام کیا کر رہے ہیں؟ ایک شہر کا ایک محلے کا لوہار وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی کے گھر میں جا کر ان کی بہن اور ان کے بہنوئی کو ان کے گھر میں جا کر قرآن پڑھا رہے ہیں. اور پیج ہے ان کے پاس باقاعدہ، صحف کا ذکر آتا ہے، ان پیجز کے اوپر لکھا ہوا قرآن تھا جو حضرت خباب بن ارت ان کے گھر میں پڑھا رہے تھے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے وہ پیج چھپا دیے تاکہ یہ دیکھ نہ لیں. جب وہ پیج نکالے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کی کچھ آیات سنی. جو ہی آیات سنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دے دی. کہاں تلوار، کہاں لڑائی، کہاں قتل کا ارادہ اور کہاں تبدیلی. اس کو کہتے ہیں ہدایت. تو میرے بھائیو ہدایت مانگنے سے ملتی ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے، الا کلکم ضالون، سنو تم سب کے سب گمراہ تھے الا من ہدیت، ہاں ہدایت اسے ملی اللہ فرماتا ہے جسے میں نے دی. فاستہدونی اہدکم، تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا. یار ہدایت تو ایسی چیز ہے جو کتنی بار ریپیٹ کروائی جاتی ہے. کس طرح؟ جب بھی ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، حالانکہ پڑھ نماز رہے ہیں، کھڑے اللہ کے حضور ہیں، پھر بھی کہا گیا پڑھو اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے، ہمیں صراط مستقیم دکھا دے. کہیں اگر کوئی ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے، مولا کوئی غفلت آ گئی ہے، کوئی پردہ آ گیا ہے، وہ سب اتار اور مولا ہمیں سیدھے رستے پہ چلا. تو ہدایت مانگنے سے ملتی ہے، ہدایت تڑپ سے ملتی ہے. سلمان فارسی کہاں سے چلے؟ تڑپ ہی نہیں تو ملنا کیا ہے؟ تڑپ ہو تو ہدایت ملتی ہے. حضرت سلمان فارسی فارس سے چلے ہیں، کتنے راہبوں کے پاس، کتنے عیسائیوں کے چرچ کے اندر خدمتیں کی ہیں، بالآخر جا کر مدینہ پہنچے ہیں. جب مدینہ آئے تو ادھر سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت فرما کے مکہ سے مدینہ آ چکے ہیں. ادھر سے وہ بھی مدینہ پہنچے، ادھر سے سرکار مدینہ آئے، ملاقات ہوئی، چلے تھے فارس سے ہدایت لینے، اللہ نے مدینہ میں انہیں ہدایت عطا فرما دی. گھر بار چھوڑا، ہر چیز ترک کر دی، فقط کس لیے؟ مولا مجھے اس نبی سے میری ملاقات کروا دے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے سیدھا رستہ مل جائے. تو آج ہم کہتے ہیں ہمارے گھر میں سب کچھ ہے. ہدایت کے لیے بھی نکلنا پڑتا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے. ہدایت کا سبب جیسے علامہ صاحب نے بتایا قرآن مجید ہے. ہم اگر روزانہ تھوڑا سا قرآن شریف پڑھ لیں، 1 2 آیتیں 3 آیتیں، تو یقین مانیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بڑی زندگی دی ہوئی ہے، بہت کچھ دیا ہوا ہے، عقل دی ہوئی. اور آپ جتنا قرآن پڑھتے جائیں گے عقل میں اضافہ ہوتا ہے، یہ عقل بڑھتی جاتی ہے، آپ کی سوچ بڑھتی جائے گی. قرآن پڑھیں گے آپ کے اللہ تعالیٰ سینے کو روشن کرتا جائے گا. اور کئی معاملات میں جہاں رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ رکاوٹیں ہٹتی جاتی ہیں. اور قرآن تو جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تو جتنی بار پڑھو ہر بار ایک نئے رنگ کے ساتھ سامنے آتا ہے. اس سے تو بندہ تھک ہی نہیں سکتا، اس سے تو سیر ہی کوئی نہیں ہوتا. اللہ نے اس میں ایسا ہی تاثیر رکھی ہے اور اس کو ایسا کلام بنایا اللہ نے کہ اس جیسا کوئی کلام نہیں ہے.